اور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نمبر ہے 4779، 4779۔ کیا فرماتے ہیں؟ قول اللہ تبارک و تعالی، معروف احادیث اب ہم جانتے ہیں، خطبہ مسلم ہے، سب کچھ ہمیں معلوم۔ کیا فرماتے ہیں؟ اعدت لعباد الصالحین، عباد الصالحین کے لیے ہم نے کیا تیار کی؟ ما لا عین رات، کبھی آنکھوں نے دیکھا نہیں اس چیز، ولا اذن سمعت، اور نہ کانوں نے اس کو سنا، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ انسان کی ذہن میں، قلب میں کوئی ایسا خیال آیا ہے کہ جنت میں یہی بھی چیزیں ہو سکتی۔ لیکن آخرت اور دنیا جو ہم دیکھتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، تو اثر وہ نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ کہ ہم دنیا کو عین الیقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ بھائی یہ سورج ہے، آسمان ہے، چاند ہے، تارے، یہ سب چیزیں، لیکن آخرت کو ہم نہیں دیکھتے۔ اس کی وجہ یہ کہ آخرت والا یقین جو ہے وہ دنیا والی یقین پہ کمزور ہو گیا نا۔ کمزوری تو اس لیے ہے کہ ہم نے اس دنیا کو نہیں دیکھا، اس دنیا کو ہم دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے۔ یعنی ہم اس دنیا کے لیے کتنے فکر مند ہیں کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی بیماری، فوراً ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس، اسپتال کے پاس چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہ تگ و دو، اور ہمیں کوئی مالی مشکلات ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو اس کے لیے پوری کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے تو ہم تھوڑا سا ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ تگ و دو نہیں کرتے۔ تو یہ تضاد ہمارے سامنے ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت والا یقین جو ہے وہ دنیا والے یقین کے مقابلے میں کیا ہے؟ کمزور ہو گیا۔ اس کمزوری کی وجہ سے ہم سست پڑ گئے کہ یار دیکھیں گے، یار دیکھیں، اب نماز پڑھ لیں گے، یار کیا مسئلہ ہے، زکوٰۃ دے دیں گے، ابھی تو زندگی پڑی گی، لیکن پتہ اگلے لمحے نہیں کہ کیا ہونے والا ہے۔ لیکن زندگی رہ کہ میں تو شباب ہوں، لیکن شباب کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن اس کو بھول گئی ہے کہ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے نا، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ آج کل تو ویسی ہی ہے، خاص ہی ٹھیک ٹھاک نوجوان ہوتے ہیں اور وہ ایسے ہی چلتے رہتے ہیں، کیوں یار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، یا یہ موٹر سائیکل ہو یا کار ہو، جو بھی ہے۔ تو یہ تو کوئی معلوم نہیں ہے کہ ہم 70 سال کے ہو کے مر جائے، بلکہ جوان بھی مر سکتا ہے نا۔ تو اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہم کر لیں گے، دے دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یعنی اس پہ اپنی زندگی کو نہیں بتانا چاہیے۔ تو اور زندگی میں تضاد کا جو سبب ہم بیان کرتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی سرکاری آفیسر ہے، وہ رشوت لینے کے بغیر تو کوئی کاروبار نہیں ہے آج کل۔ یعنی پوری دنیا جو ہے نا، وہ دنیا کو چھوڑ دے، پاکستان کوئی بھی کام آپ رشوت کے بغیر کر ہی نہیں سکتے۔ کرسی پر بیٹھنے کے لیے وہ تنخواہ لیتا اور آپ کا کام کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پیسے لیتا۔ خاصی اچھی داڑھی اور کہہ رہے یار تو ایسے کر لو، تم میرے داڑھی کو دیکھ رہے ہو، میرے پیٹ کو نہیں دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ٹھاک نماز پڑھنے والا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کا یقین کمزور ہے، اس لیے تو لے۔ تو اگر رشوت آپ دیتے ہیں نا، وہ لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا ایمان آخرت والا کمزور ہے، اس لیے تو لیتا۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے نا، تو ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار 1 لاکھ میں سے 2500 دینا ہے، 100 میں سے 2.5 دینے یا روپے دینے، کم ہو جائیں گے یار، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تو سوچتا رہتا ہے، لیکن اگر وہ یقین رکھتا ہے کہ میں نے ٹھیک ہے پیسے تو میرے کم ہو جائیں گے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے بھی ہمیں دھمکاتے ہیں کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو یہ ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے؟ ابھی یہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ زکوٰۃ دے دوں یا نہ دوں، ایسا ہی ہے نا۔ تو اگر دنیا والا ایمان آخرت و ایمان پہ کیا ہوا؟ غالب آ گیا، تو پھر زکوٰۃ دے گا؟ نہیں دے گا۔ لیکن آخرت والا ایمان اگر وہ غالب آ گیا دنیا پہ، تو
تو یہ زکوٰۃ دے گئے، اللہ تعالیٰ پریشانتا ہے اور اس سے تکلیف ہو جاتی ہے اور اس سے مجھے سزا بھی مل سکتی ہے۔ ایک امام ہے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے معروف آدمی ہیں، تابعین میں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے اصحاب رسول کو دیکھا ہے، بہت سارے، ایک نہیں، بہت سارے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یار وہ ہم سے عبادات میں کوئی زیادہ نہیں تھے، یعنی نماز، روزہ، حج وغیرہ، لیکن ایمان کے معاملے میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے کہ اس نے پوری زندگی دنیا کی جو تمام چیزیں، خواہشات اور یہ چیزیں اپنے پیروں تلے رکھ دی، اس لیے کہ مٹھی بھر مسلمانوں کا اللہ کے رسول نے جمع کیا اور اس میں ایمان کی طاقت بھر دی، تو کیا ہوا؟ پوری دنیا اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکی، نہیں ٹھہر سکی۔ ہم آج کہتے ہیں کہ 1.75 بلین مسلمان ہیں، کوئی وقت ہے، کوئی حیثیت ہے؟ کوئی نہیں۔ وہ ہمیں دمکاتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، بس ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا جو معاملہ ہے، ہم آخرت کا معاملہ ہمارے اوپر غائب آ گیا دنیا کا، اس لیے ہم نہیں کر سکتے۔ یہ صورتحال۔ اب یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں، ہماری عبادات کو آپ دیکھ لیں، کوئی اثر نہیں ہے ہمارے اعمال کے اوپر۔ جھوٹ بولنا، دو نمبری کرنا، رشوت لینا، قتل کرنا، زنا کرنا، لوگوں کا اغوا کرنا، اغوا برائے تاوان جو کرتے ہیں، یہ سب ہم کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ نماز ہم شوقیے پڑھتے ہیں، حج شوقیے کرتے ہیں، کروڑوں افراد نمازیں پڑھتے ہیں، روزے پڑھتے ہیں، لیکن ان چیزوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اور اللہ تعالیٰ کسی سرکاری دفتر میں نہ لے جائے کسی کام کے لیے، اگر 1000 روپے کا کام ہے تو آپ 10,000 روپے کر کے اپنا کام نکال سکتے ہیں۔ یہ ہم نے شروع میں بتا دیا۔ تو یہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں، ہمارے سامنے دو راستے ہو سکتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اس زندگی میں ہم رہ رہے، کسی کے ساتھ دھوکہ، کسی کے ساتھ دو نمبری، کسی کے ساتھ کچھ وعدہ خلافی، دغا بازی، کیا اس میں ہم خوش ہیں؟ کوئی مسلمان نہیں تھا کہ اس میں میں خوش ہوں، نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم کہ نہیں، مسلمان کے حیثیت سے ہم نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملات سے، غلط چیزوں سے ہمیں نکال دیا۔ لیکن دوسرا راستہ کون سا ہے؟ دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم نیک لوگوں کے پہلو میں بیٹھنا شروع کر دیں، اس کے محفلوں میں بیٹھنا شروع کر دیں۔ کیا کہتے ہیں، خربوزے کو دیکھ کر رم پکڑتا ہے، طرح کچھ ہے، ہاں رم پکڑتا ہے۔ تو ہمارے جو یونیورسٹی، کالجز اور راستے، دکان اور بزنس، شاپ سینٹر، یہ سب یاد دہانی کے لیے نہیں ہے کہ آخرت کی یاد ہمیں دلا دے، کوئی نہیں ہے، نہیں، دھوکہ بازی، دو نمبری، سب کچھ چلتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم انہی محفلوں میں بیٹھنا شروع کر دیں، دینی کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر لیں، تو ہو سکتا ہے یہ کام جو ہے، میں قاری صاحب سے نہیں کہتا کہ میرے لیے کوئی تعویذ واویز بنا دو کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے نیک بنا دے، یا مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر کر کے کوئی بھوس بھر دے، میں کہا ہو گیا یار آپ ٹھیک ہے، ہو گئے، ڈاکٹر نے انجیکشن لگا دیا، بات ختم، اس طرح ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہم اس محفلوں سے دور رہیں گے تو مسئلہ کیا ہوگا؟ ہم دنیا داری میں پھنسے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب دنیا، اللہ کے رسول نے کہ منع نہیں کیا کہ آپ دنیا داری نہ کریں، دنیا کریں گے تو آخرت کمائیں گے نا۔ دنیا کے بغیر بھی تو یہ دنیا تو دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت کی کہتی ہے نا، اس میں ہم کوئی بوائی چیزیں کرتے ہیں، بوائی کرتے ہیں، زراعت کرتے ہیں تو چیزیں پھل نکل آتے ہیں، پھل پھول نکل آتے ہیں۔ لیکن اگر غلط کاری کرتے تب بھی وہی ہمارے لیے وہی فصل ہم کاٹیں گے۔ تو یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو دینی کاموں میں مشغول رکھو۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی اس طرح ماحول نہیں ہے
تو گاڑی آپ کے پاس ہے نا، موٹر سائیکل ہے، تھوڑا سا ہفتے میں 10 دن میں اس طرح محفل میں شریک کرنا بولتے، شرکت کریں گے. اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنی جو کوششیں کر سکتے ہیں. ہم دنیا کے نظام کو بدل نہیں سکتے، کم از کم اپنے گھر کا نظام تو بدل، اور گھر سے لے کر تو معاشرے کا زبان یعنی نظام بدل. ہم اپنے ملکوں میں رہتے ہیں، نظام کون سا چل رہا ہے؟ کفر کا چل رہا ہے، کفر کا نظام چل رہا ہے. مسلمان ہیں یہاں 99% تقریباً مسلمان ہیں، لیکن ہم اللہ کے قانون کو چھوڑ کر انگریز کے قانون جو کفر کا نظام ہے اس پہ ہم فیصلے کرتے ہیں. یار میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، آدمی مکلف تو نہیں ہے نا کہ میں بدل لو، کسی کلاشنکوف لے کر بم لے کر پھاڑ دوں. نہیں، کوشش تو کرنی چاہیے. یہ تاریخ میں یہ بات آتی ہے. بہرحال ایک مثال کے طور پر کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو چھوٹے چھوٹے پرندے آتے آگ بجھانے کے لیے، تو کسی نے پوچھ ہی لیا کہ بھائی آسمان تک شعلے جا رہے ہیں اور آپ اتنے قطرہ پانی آپ ڈالنے سے کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہمارے بس میں جو کچھ ہے وہی کر، ہم اپنے بس کے اپنے اس پہ مکلف ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ جھگڑ لیں لڑ لیں، نہیں، لیکن معاشرے میں کام کرنا چاہیے. دعوت کا کام جب پھیلتا رہے گا تو لوگوں میں اخلاص اور نیکیاں اور یہ چیزیں بڑھتی جائے گی، اور خود بخود یہ سوچنا شروع کر دے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، رشوت لے رہا ہوں، غلط کام کر رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، یہ سب کیا ہے. تو جب تک ہم ان کو فالو نہیں کریں گے، ان قوانین کو، اور اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ اس طرح دعوت و تبلیغ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہیں رکھیں گے، تو یہ شیطان جو ہے ہمیں اچک لے گا. اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دور جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک کونے میں دور جا رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور جا کر شیطان کے قریب جا رہے ہیں. یہ بھی مسئلہ ہے نا. خطرناک چیز تو یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ سے دور شیطان سے بھی دور ہوتے تب بھی تو کوئی بات ہوتی، لیکن ہم اللہ سے دور ہو کے شیطان کے قریب جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرما دے اور ہمیں توفیق دے دے کہ ہم اچھے کام کریں، بہترین کام کریں، معاشرے کے لیے بہترین انسان ثابت ہو، اور اپنی جو کوشش ہو سکتی ہے اچھائی کے لیے دوسروں کو دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے بلائے، تاکہ یہ معاملات اور یہ جو دنیا داری ہم پھنسے ہوئے ہیں کم از کم آخرت کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم دے دے. وما علینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد